اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ اور وہ مشن اور وہ صدا اور آواز، وہ دو قومی نظریہ کی صدا۔ اگر شہدائے پاکستان کی روحوں کو راحت کوئی پہنچا رہا ہے، ان سے کوئی وفاداری کر رہا ہے، تو یہ علماء، یہ طلباء ہی وفاداری کر رہے ہیں۔ ورنہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس وعدے کو، اس نعرے کو، اس نظریہ کلمہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات ان کو یاد کراتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ یاد کراتے رہیں گے۔ ہم نتیجہ کے مکلف نہیں، ہمارا کام اپنی ہمت کے مطابق سعی اور کوشش کرنا ہے۔ تو اگر وہ آواز جس کے لیے ملک بنا تھا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ پاک وطن معرض وجود میں آیا، کم از کم 10 لاکھ افراد شہید ہوئے، 75,000 استیں اٹھائی گئی، اور یہ نہیں کہ 1947 میں پاکستان کا مطالبہ ہوا اور یہ ملک مل گیا اور ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس سے پہلے تحریک آزادی چلی، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ صرف تحریک آزادی میں محتاط اندازہ کے مطابق کم از کم 5 لاکھ علماء اور طلباء شہید ہوئے ہیں۔ صرف دہلی کے اندر 28,000 علماء شہید ہوئے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کے یادگار چوک تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کی لاشیں لٹکتی نظر نہیں آتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاک وطن بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اس کے پیچھے جو تحریک آزادی ہے اس میں ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کی خون کی ایک وادی ہے۔ کل 6 ستمبر آ رہا ہے، پرسوں 7 ستمبر ہے۔ یہ بہت پیارے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع کرنا جیسے ہم فرض سمجھتے ہیں، رب محمد کی قسم جیسے مدینہ منورہ سے ہم پیار کرتے ہیں، اپنے پاک وطن سے بھی ایسے ہی ہم پیار کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ریاست بھی خالصتاً اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی تھی، اور ہمارا پاک وطن بھی اسلام کے نام پر، کلمہ کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، کملی والے کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی عظیم کانفرنس، اتنا عظیم پروگرام کر کے آپ ماہ مقدس کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جسے اللہ نے اس ماہ مقدس میں مبعوث فرمایا، ان کا مشن، ان کا پیغام اور ان کی ختم نبوت کا اعلان آپ حضرات کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں الحمدللہ پورے ملک میں اور بیرون ممالک بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا تاریخی اجتماع 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں ہو رہا ہے۔ 1974 میں 7 ستمبر ہی کا دن تھا۔ ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور اب 7 ستمبر 24 کو یہ 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ یہ مجھے اپنے سامنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اچانک اب یہ جملہ زبان پہ آ رہا ہے، آپ دل سے آمین کہنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے ہم اس آئین کو بنے ہوئے 50 سال پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو وہ دن بھی نصیب فرمائے جب 100 سال آپ پورے ہوتا دیکھ لیں۔ آمین کہہ دو۔ اللہ آپ کو اتنی طویل عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اتنی جو ہے وہ صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائیں کہ آج جیسے 50 سالہ یہ گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے، آپ 100 سالہ بھی منائیں، اور یہ قانون جیسے آج تک 50 سال تک محفوظ رہا ہے، آئندہ 50 سال نہیں، قیامت کی صبح تک اللہ اس قانون کی حفاظت فرمائے۔
اور یہ اجتماعات اور 7 ستمبر مینار پاکستان کا اجتماع پورے ملک سے بیرون ملک سے بھی وہاں شمع رسالت کے پروانے جمع ہوں گے، یہی پیغام دیں گے، یہی آواز لگائیں گے کہ انشاءاللہ جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، جب تک ایک محمدی ہے، جب تک ایک ایمان والا ہے، آئین ختم نبوت پر کوئی سودے بازی قبول نہیں ہے۔ آئین ختم نبوت میں کوئی ترمیم، کوئی کمزوری دشمن کو خوش کرنے کے لیے قابل برداشت نہیں۔ مسلمان جتنا بھی کمزور ہو، امیر شریعت سید اللہ حسن بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان عمل میں جتنا بھی کمزور ہو، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ، حج میں، لیکن کم از کم جہاں حضور کی بات آئے گی، عشق رسول کی بات آئے گی، جہاں حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، ہر کلمہ پڑھنے والا جتنا ایمان عمل میں کمزور ہوگا، لیکن حضور کی محبت میں، ختم نبوت کے معاملہ میں مسلمان بغیرت نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ وہ ہے اور رہے گا، اور اسی ایمانی جذبہ کو ہم اپنے لیے ذریعہ شفاعت اور باعث مغفرت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس پہ کچھ مان اور ناز کی جا سکے۔ اگر امید کی آخری کرن ہے تو وہ یہی ہے، اللہ کے محبوب ہماری حشر میں شفاعت فرمائیں گے۔ دیکھیں شیخ المحدثین بخاری کے وقت سید احمد شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، کمزور تھے، بہت ضعیف تھے، معذور تھے، مقدمہ بہاولپور مشہور ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے آپ تشریف لائیں، تو طبیعت کی ناسازی، صحت کی ناسازی کے باوجود آپ وہاں بہاولپور پہنچتے ہیں، اور کس نے کہا آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں، آپ معذور ہیں، آپ نہ بھی جائیں تو اند اللہ آپ سرخ رو ہوں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کیا وہ دکھاتا ہے۔ اس طریقہ بخاری صلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پہ پروگرام تھے، اجتماعات تھے، یکدم طبیعت خراب ہو گئی، کسی ایک آدھ پروگرام میں انتہائی سے مناسبت ہو گئی، فرمایا اگر مجھے چارپائی پہ لٹا کر بھی، ایمبولینس میں ڈال کر بھی جانا پڑا تو تب بھی اس ختم نبوت کے اجتماع میں ضرور شرکت کروں گا، تاکہ قیامت میں اللہ کے حبیب کے حضور حاضر ہو کر شفاعت کا مستحق بن سکوں۔ تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے، بیان باقی مہمان کریں گے، میں تو آپ کا پڑوسی ہوں، صرف یہی دعوت دینے آیا ہوں کہ بچے تو مستثنا ہیں، بچے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ اس پروگرام میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ ہر شہر سے، ہر چک سے، میرا شہر مخدوم پر ہے، وہاں سے بسیں بھی جائیں گی، قافلے بھی جائے گا، اور بعض دیہاتوں اور چکوک کی یہ رپورٹ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دیہات اور چکوک ایسے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے، جب ہم نے ختم نبوت کے اس پروگرام کی آواز لگائی، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اکیلا پوری گاڑی کا کرایہ بھی دوں گا، اور جانے والوں کا جو ناشتہ ہے، جو کھانا پینا خردوش کا زادرہ کا سامان وہ بھی اکیلے میں دوں گا۔ آپ اس کے اندازہ فرمائیں، ایک بندہ صرف اپنا ذاتی کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں، ایسے عشاق رسول بھی ہیں کہ پوری گاڑی اور پوری گاڑی کی سواریوں کا خرچہ وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے گاڑیاں جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ حضرات بھی ضرور عزم فرمائیں کہ اس 7 ستمبر یوم ختم نبوت اور مینار پاکستان پہ اس ہونے والے عظیم اجتماع میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ بھائی ضرور حاضری کی کوشش ہوگی نا بھائی، اللہ آپ کو ذاخر عطا فرمائے۔ ایک دفعہ نعرہ لگا دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں کا جو یار ہے، جزاک اللہ۔